ہمارے سفر نامہ نگار جب کسی دوسری سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں کی قدرتی اور نسوانی حسن کو کسی اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور واپس آ کر صرف لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر اس میں رنگ آمیزی کرتے ہیں اور وہاں کے جھوٹے فسانے سناتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ان قصوں میں صداقت کی بجائے صرف سفر کرنے والے کی ذات نظر آتی ہے، مگر پروفیسر محمد اسلم سفر کے دوران حت الوسع اپنی ذات کو چھپا کے حقیقت کو عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقول یہ ایک ایسا سچا سفر نامہ ہے جس میں شوق نے سیاح کی انگلی پکڑ رکھی ہے اور جستجو انہیں کشاں کشاں منازل مقصود کی طرف لیے جا رہی ہے۔ شوق و جستجو کے اس سفر میں ان کی ذات اور وجود تو موجود ہے، لیکن یہ منظر پر غالب نہیں آتے۔ اس سفر نامے میں ہمیں بہت سے مخطوطات، تبرکات اور بزرگان عالی مقام کے مزارات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ دوستو، یہ ڈاکٹر انور سدید نے ڈاکٹر محمد پروفیسر اسلم کی کتاب سفر نامہ ہند کے بارے میں کہا، جو کہ 1995 میں پہلی بار شائع ہوئی، اور یہ دراصل پروفیسر محمد اسلم کے 1950 سے لے کر 1986 تک کے ان کے بھارت کے تاریخی، علمی، دینی اور روحانی مراکز کے جو سفر تھے ان کا احوال ہے۔ دوستو، پروفیسر محمد اسلم ایسی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں جن کا ذکر کسی بھی کتاب میں دستیاب نہیں۔ ان معلومات سے بھارت کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو تخیل آرائی کے زور سے نہیں بلکہ جستجو، تلاش کا شوق، کچھ کھوج لگانے کی لگن کے ذریعے سے قدم قدم پر حیرت زدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود تاریخ نگار ہیں، مگر سفر نامے میں ایک طالب علم کی طرح علم کے متلاشی نظر آتے ہیں۔ تاریخ کو کھوجتے ہیں اور ماضی میں جھانکتے ہوئے بہت دور نکل جاتے ہیں اور ایک گوہر نایاب ماضی کے مزار سے نکال کر باہر لاتے ہیں، اور اس سفر کے دوران ان کو بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی گمنام قبر کی تلاش میں ان کو کیسے کیسے مسائل سے گزرنا پڑا، اس کا اندازہ آپ ان کی ایک عبارت پڑھ کے لگا سکتے ہیں۔ اسلم صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلے روز چودھری دلیپ سنگھ کے ٹیوب ویل پر پہنچ گیا۔ وہاں 2-3 بوڑھیاں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے نواب مرتضیٰ خان کی قبر کا پتہ پوچھا تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگیں۔ میں نے قبر کی بجائے مزار اور پھر مقبرے کا نام لیا، لیکن وہ خاموش رہیں۔ میں نے تنگ آ کر ان سے پوچھا کہ یہاں کسی مسلمان کی سمادھی ہے؟ اس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس کے پار وہ سمادھی موجود ہے۔ وہاں سے کھنڈر کا فاصلہ 100 گز کے قریب تھا، اور موسم برسات میں خضر و جھاڑیوں نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ میں نے ایک نوعمر لڑکے سے کہا کہ میں اسے کچھ رقم دوں گا، وہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اس نے کہا کہ راستے میں سانپ کا خطرہ ہے، اس لیے وہ مجھے وہاں تک نہیں لے جا سکتا۔ میں اللہ کا نام لے کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا اور منہ سے شیشی کی آوازیں نکالتا۔ بمشکل تمام اس کھنڈر تک پہنچا۔ جب میں ڈھلان کے اوپر چڑھا تو معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد کی دوسری منزل پر کھڑا ہوں۔ میں جب گھوم کر جنوب سمت گیا تو ایک احاطے میں چند قبریں نظر آئیں۔ ان میں لوہے کے جنگلے والی قبر سب سے نمایاں تھی اور صرف اسی پر کتبہ نسب تھا۔ میں ایک زینے کے راستے نیچے اترا اور احاطہ قبور میں داخل ہوا۔ برسات کا موسم تھا، خضر و جھاڑیوں کی وجہ سے زمین پر پاؤں دھرنا محال تھا۔ میں بادل نخواستہ پختہ قبر پھلانگتا ہوا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا نواب صاحب کی قبر تک پہنچا۔ یہاں آ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ لڑکا جان بوجھ کر مجھے یہاں تک نہیں لایا۔ ٹیوب ویل پر کام کرنے والے ملازمین رفع حاجت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے زمین پر بیٹھنا محال ہے، اس لیے وہ پختہ تعویذوں پر بیٹھ کر مزارات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی
کہ خواجہ باقی باللہ مجدد الفسانی اور شیخ عبدالحق محدث کے ممدوح اور جرگہ ممدان دولت اسلامیہ کے سرخیل نواب مرتضی خان کی قبر اب کس حال میں ہے؟ یہ اس بزرگ کی قبر ہے جس قدم قدم سے عہد مغلیہ کی کئی مدارس اور خانقاہوں کی رونق قائم تھی۔ ہر مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنی پسند اور افتاد طبع کے لحاظ سے ہی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے اور اس کی سیر کرتا ہے۔ کوئی سفر کرنے والا صرف قدرتی مناظر میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی کو اس علاقے کی تاریخی عمارات میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن پروفیسر محمد اسلم کی دلچسپی کا میدان ذرا سا مختلف ہے۔ ان کی دلچسپی کا مظاہرہ دیکھیں۔ دل میں کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب خدا جانے کب ناگپور آنا ہو، اس لیے لگے ہاتھوں بابا تاج الدین ناگپوری کا مزار دیکھاؤں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور اب پھٹ کر زخم بن گئے تھے۔ یونیورسٹی کی ڈسپنسری میں پاؤں پر پٹی کروائی اور یونیورسٹی لائبریری دیکھنے گیا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں پھر وہی سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس لیے راستے میں بھوپال دیکھتا جاؤں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کیسر باغ کے پل پر ایک موٹر سائیکل میرے رکشے سے ٹکرا گئی، رکشہ الٹ گیا اور میرا دوسرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا چشمہ بچ گیا اور زیادہ چوٹ نہ آئی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ احمد آباد میں میری سب سے زیادہ دلچسپی ایک مخطوطے میں تھی۔ مجھے دلی میں مولوی محرم علی چشتی لاہوری کی قبر تلاش تھی۔ بھڑوچ ایک تاریخی شہر ہے، یہی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی تھی۔ تو دوستو ان اقتباسات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروفیسر محمد اسلم کا یہ جو سفر نامہ ہے یہ ایک تاریخی، علمی اور روحانی سفر نامہ ہے۔ اس میں وہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ پرانی کتابوں میں، پرانے مخطوطات میں، پرانی قبروں کی تلاش میں، اور اس کے علاوہ اس سفر میں ایک گہری جستجو، ایک شدید علمی پیاس اور کچھ دریافت کرنے کی لگن محسوس ہوتی ہے، اور اسی لگن میں وہ بہت سے مقامات آہ و فغاں سے بھی گزرتے ہیں۔ شکریہ۔